بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اب مختلف سٹوریز میں بات کریں گے. آغاز کریں گے اسی خبر سے. ظاہر انتخابی جلسے جاری ہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ، آج پی ٹی آئی نے میری انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. یعنی بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ساری جماعت انتخابی مہم چلا رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پنجاب کے دورے پر ہے. پیپلز پارٹی پر ظاہر پنجاب کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اس انداز سے پریزنس نہیں ہے. انتخابی نتائج بھی اس حق میں بالکل میں نہیں آئے حالیہ تاریخ میں. لاہور میں جلسہ بہرحال ایک مناسب جلسہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، لیکن کیا وہ انتخابات میں کنورٹ ہوگا ووٹ کی صورت میں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ بہت دلچسپ ہے. ہم نے پبلک میں جا کے بھی کچھ پروگرامز کیے تو وہاں بھی ہمیں یہ ملا جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز نہیں ہیں ان سے کہ بھئی یہ کیا عجب معاملہ ہے کہ ابھی کل تک ساتھ تو بیٹھے تھے حکومت میں، آج کیسے پھر وہ حکومت اتنی بری ہو گئی کہ وہ مہنگائی لیگ بھی ہے، وہ ان پہ اتنی زیادہ تنقید چل رہی ہے. کل تک تو ساتھ بیٹھے تھے. تو ایک تو بلاول صاحب نے بہت واضح طور پہ 2-3 چیزیں کر دی ہیں. نون لیگ کو نشانے پر لیا ہوا ہے، حالانکہ ظاہر حکومت میں ساتھ تھے. پھر پاکستان تحریک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اب مقابلہ شیر اور تیر میں ہے، چونکہ بلہ تو مائنس ہو گیا ہے جو کہ ظاہر ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے. اور کچھ اور ہی بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. آغاز ہم ذرا یہیں سے کرتے ہیں. آف کورس سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر شکریہ وقت دینے کا. پنجاب میں ہے بلاول صاحب، آپ خود بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے سرکردہ ترین رہنماؤں میں سے. سر پہلے تو یہ بتائیں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن ہے 15 دن بعد تو ظاہر کیمپین ہونی ہے اور ہو رہی ہے، تو 144 لگ گئی پنجاب میں، یہ کیا؟ بڑی عجیب بات ہے، حیرانگی کی بات ہے. کیمپین کے دوران تو گیدرنگ ریلیز یہ تو ہونی ہے. ہاں. اب اس کو کس مقصد کے لیے لگایا گیا ہے مجھے نہیں سمجھ. واقعی چمبے کی بات. آپ نے آج گیدرنگ یہ وہ عمل ہے جو اسٹیٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. ہاں میں یہی سوال کرنا تھا، آپ نے آج کوئی گیدرنگ کی اپنے حلقے میں؟ بالکل کی. تو اس کا مطلب آپ نے ٹیکنیکلی آج ایک سیکنڈ جی، تو آپ نے آج ٹیکنیکلی جو ہے وہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہم نے اوپن نہیں کی، ہم نے کیا تو احاطے کے اندر، گھر کے اندر، لیکن ایک بڑی گیدرنگ تھی. بٹ یہ دیکھیں نا وسیم، یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے تو پھر کاہے کے الیکشن. تو آپ کو اس کا کیا مقصد سمجھ میں آتا ہے قاہرہ صاحب؟ مجھے آنیسٹلی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے لگائی گئی ہے، کیوں لگائی گئی ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کو ذرا دور رکھنے کے لیے کیا گیا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کو آپ کیسے رکھیں گے؟ باقیوں کو نہیں رکھیں گے، اس کو رکھیں گے تو وہ کورٹ میں جائیں گے، وہ اس کو بالکل میڈیا میں لے کے آئیں گے اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. لیکن ایسا آلریڈی ہو نہیں رہا قاہرہ صاحب کہ ایک سیاسی جماعت کو بڑی واضح طور پہ انتخابی کیمپین کی وہ سہولیات حاصل نہیں ہے جو باقی جماعتوں کو. ایسا تو ہو رہا ہے نا؟ دیکھیے بادامی صاحب، جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ان کے اپنے اقدامات کی بدولت ان کے اپنے لیے بھی گڑھے کھودے ہیں اور اس نظام کے لیے بھی گڑھے کھودے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بھی ایک عذاب ڈالا ہوا ہے. تو یہ کوئی کسی کے لیے بھی، نہ کسی ادارے، نہ کسی جماعت، نہ کسی حکومت کے لیے کوئی آسان قدم تو نہیں ہے. ایسا عمل جس سے کہ ریاست غیر مستحکم ہو اس کو کون پسند کرے گا؟ لیکن انہوں نے سب کچھ کیا ایسے ہے کہ اب اور آپشن بھی کیا رہ گئے تھے. تو آپ یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے اس کے بعد وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو؟ دیکھیے قانون کے مطابق تو چلنا پڑے گا. آپ کو ڈیزرو کرنا، یہ کہنا کہ جی میں کہوں گا وہ ضرور کریں. ہاں، جو بھی قانون کو اس طرح وائلیٹ کرے گا نیچرلی قانون اپنا ری ایکشن دے گا اس پہ. اچھا، تو اب یہ بتائیں آگے چل کے یہ معصومانہ سوال یہ کہ یہ کہیں جو ہوتا ہے نا آخری بات سب سے اہم تو نہیں کہ وہ ادارے کو تو نہیں بتا رہے کہ بھائی دیکھ لیں ان کو نہ لیں، یہ انتقام لینے کے عادی ہیں. ہم تو آپ کو پتا ہے انتقام لیتے نہیں ہیں، ذرا ادھر دیکھیں. دیکھیے وسیم، سوال یہ ہے کہ الیکشن کیمپین میں کیا ہوتا ہے. الیکشن کیمپین بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک تو اپنا اچھی کیمپین یہی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، ان کا میں یہ حل پیش کرتا ہوں اور ماضی میں نے یہ کیا ہے. اور دوسرا اس کا پورشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف جو ہوتے ہیں ان کی جو منشور ہوتا ہے یا جو ان کے چیزیں وہ سامنے پورٹرے کرتے ہیں، آپ ان کو اس کا کریٹیکل انالیسس کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے ماضی سے ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. یہی ہوتا ہے، پرسنلائزڈ نہیں بلکہ ان کی پالیسیز کو اٹیک کرتے ہیں. اور یہاں تک بلاول صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں، تلخ باتیں بھی کی ہیں، لیکن ان کی پالیسیز کے اوپر اٹیک کیا ہے، پرسنالٹی کے اوپر نہیں.
ان کی فیملی کے اوپر نہیں، ان کی ذات کے اوپر نہیں. ماضی ہے، تلخ ہے، اور ابھی بھی بہت سارے رویوں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو مزاج ہے، اب کیا کہا تھا اس نے کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، تو مشکل ہو جاتا ہے تبدیل ہونا. اسی چیز کو وہ پورٹرے کر رہے ہیں. باقی مسلم لیگ ماضی میں اس طرح کرتی رہی، ہمارے ساتھ بھی کرتی رہی، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی کرتی رہی. نہیں، بٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون نے سبق سیکھا یا نہیں؟ سیکھنا چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ سیکھا، پچھلے لیکن اس میں وہ نہیں ہے، وہ ول نہیں ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آئی انفارچونیٹلی. لیکن کافی اس میں بہتری آئی، بٹ کافی چیزیں ابھی بھی بہتر ہونے والی. یعنی آپ کے خیال میں میاں صاحب کے چونکہ ظاہر ہے ان کے ماضی قریب میں، میں پیچھے نہیں جا رہا، ماضی قریب میں ادارے کی کچھ شخصیات سے تو بہرحال ان کے تو رہے مسائل، تو اگر ان کو دوبارہ اقتدار ملے گا تو وہ انتقام لیں گے ان سے، آپ کے خیال میں؟ میں یہ کیا کہوں کہ انتقام لیں گے نہیں لیں گے، لے سکیں گے، کیا کریں گے. لیکن یہ بات تو میاں صاحب بہرحال اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو دے شوڈ بی ٹاسکڈ، ان کو کوئی سزا تو ہونی چاہیے. یو تھنک دے شوڈ بات اپنی جگہ، آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بات اور ہے، ایک بات زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہم بات اور میری نظر میں وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ماضی کے رویے سے، اپنی جماعت کے ہینگ اوور سے باہر آئے ہیں کہ نہیں. اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس کمپین میں بھی ابھی تک مسلم لیگ کے کارکنوں کو، مسلم لیگ کو ایز جماعت جو ایک ریاست کی سپورٹ ماضی میں بھی حاصل ہوتی رہی، اب بھی حاصل ہے، وہ تو ان کے رویے بتاتی ہے کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی نہیں صحیح ہے. لیکن اللہ کرے ہمارے آبزرویشن غلط نکلے. نون لیگ کو انتخابی مہم میں ریاست کی سپورٹ حاصل ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. کیا آپ اتنے معصوم ہیں؟ ہم پہلے دن سے شور کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. What else is that؟ نہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی تو واضح طور پر شکوہ کری نظر بھی آ رہا ہے. نہیں، ہم بھائی بار بار کتنی دفعہ کہیں، آپ کے پروگرام میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم تو پچھلے 2 مہینے سے اس کو ذرا سمجھا. مثال کے طور پر جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، تو کہتی ہے دیکھو یار یہ بندہ نکلا گرفتار ہو گیا، یہ جلسہ ہوا پولیس پڑ گئی. آپ ذرا بتائیے ایک دو باتیں کہ دیکھو یار یہ ہوا تو یہ ہو گیا، دیکھو انتخاب لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. وسیم، جس دن میاں صاحب لندن سے چلے، جی وہاں سے ان کا سینڈ آف ہوا، وہ پاکستان لینڈ کیے، ان کا ریسیپشن ہوا، جس طرح ریاست نے ان کو ریسیو کیا، ان کے ساتھ عدالتوں نے جو بہیو کیا، ابھی تک جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو اپوز کیا جا رہا ہے، تو سارے میڈیا نے بشمول آپ کے چینل کے، بشمول آپ کے سارے لوگوں نے کہا کہ ایک جماعت کو بڑی فیور دی جا رہی ہے، ایک جماعت کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے. ہم نے اس کو لاڈلا کہہ لیا، آپ نے اس کو فیور کہہ لیا. مسلم لیگ نے اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں کچھ ہو تو رہا ہے، لیکن ماضی میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اب اس کی ریڈریسل ہو رہی ہے. تو یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کہتے رہے، ہم اس کو اپنے بیانیے میں کہتے رہے. یعنی آپ کی رائے یہ نہیں ہے کہ ماضی میں واقعی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ جس کی تلافی ہو رہی ہے؟ بالکل ماضی میں زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ تلافی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو جو کچھ ریاست نے جس طرح ریسیو کیا وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ تھا، اور یہ فیور تھی، فیور نہیں لینی چاہیے. ان کو کورٹ میں جا کے اپنا ریلیف ملنا چاہیے تھا. اس کے لیے تو ہم اوپنلی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے. تو کورٹ سے تو ریلیف ملا ہے سارے فیصلے سپریم کورٹ سے. دا وے ریلیف از بینگ گیون، جس طرح دیا گیا اس کے طرز پہ ہمیں اعتراض تھا. اور آگے بڑھتے ہوئے کائرہ صاحب، جب بلاول صاحب جلسوں میں بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کتنی بری جماعت ہے، تو پھر یہ یقین کر لیا جائے کہ کم از کم مستقبل قریب میں اب سے 8 ہفتے بعد کم از کم وہ اتنی اچھی جماعت نہیں ہو جائے گی کہ اس کے بعد دوبارہ اتحاد میں شامل ہو جائے پیپلز پارٹی. ہرگز نہیں. تو بری جماعت کیا کہا ہم نے؟ کہاں بری جماعت ہے؟ یہ کہا نا کہ مہنگائی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، مہنگائی لیگ یہ ہیں، یہ بدلے لیتے ہیں، یہ سیاست میں تقسیم کرتے ہیں ہمیشہ. تو پھر ایسی جماعت کے ساتھ آپ اتحاد میں تو نہیں جائیں گے، یا جا بھی سکتے ہیں؟ یہ تو ہم ماضی میں بھی گئے، ہم 2008 میں بھی گئے، ہم اب بھی گئے. یہ تحفظات ہمارے اس وقت بھی تھے، ان کے ہمارے خلاف تھے. ان کے ایم کیو ایم کے بارے میں کیا خیالات تھے، عمران خان صاحب ایم کیو ایم کو کیا کہتے تھے، عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کو کیا کہتے تھے. یہ آپشنز نہیں ہوتی، یہ حالات کی کمپلشنز ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کوئی کہنا قبل از وقت ہے. اور بالکل یہ بات بھی ہے کہ اپوز مائنڈیڈ لوگ جو جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی جمہوری ملکوں کے اندر جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں کوآپریشن میں ایک وقت آ جاتی ہے. آپ غور کیجئے
کہ جو جماعتیں عمران خان کے ساتھ اتحاد میں تھیں، عمران خان ان کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے حکومتیں بھی بنائی، ان کو چیف منسٹر بھی بنایا، اور پھر ان کو اپنی پارٹی کا صدر بھی بنایا. ٹھیک، تو یہ سیاست میں یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. قمر زمان کا ہم سے بات کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. آگے بڑھتے ہوئے ظاہر انتخابی سیاست تو ہم اسی کے تناظر میں ساری بات کر رہے ہیں. ایک اور بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ میں کہوں گا وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے چودھری برادران کا ڈیوائیڈ سامنے آیا. ایک تو سیاست میں دونوں نے راستے ظاہر ہے بالکل ہی الگ چن لیے، وہ تو واضح طور پر نظر آیا، جو کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، سوچا بھی نہیں تھا. اور پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نہج تک بات آ گئی کہ آج پرویز الہی صاحب زیر حراست ہیں، آج مونس الہی صاحب پاکستان سے باہر ہیں. آج پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے ایک انٹرویو دیا ARY کوئی نعیم اشرف بٹ صاحب کو، اور اس میں انہوں نے بہت سارے گلے بھی کیے، بہت ساری بات بھی کی. انہوں نے ایک تو آپ پہلے سنیے کہ کیا کہا کہ شجاعت صاحب نے، اچھا پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ شجاعت صاحب کی بہن بھی ہیں، چودھری شجاعت صاحب کی. تو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے آج نعیم اشرف بٹ صاحب کو کیا کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے آخری پیغام کیا پہنچایا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ کیا کر لیں تو کیا ہو جائے گا. یہ دیکھیے گا. اب دیکھیں، اب واقع اب بھی نہیں کوشش چھوڑ رہے اپنی جی. یہی سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ کر رہے شجاعت جی، اچھا بھائی میرا جی، کہ یہ اب میں نے بھی تو ریٹائرمنٹ لے لی ہے، تو پرویز کو بھی کہو کہ وہ بھی اب ریٹائرمنٹ لیں گے. میں نے کہا وہ اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ لیں گے، میرے یا آپ کے کہنے سے نہیں. وہ نہیں ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے، نہیں ہٹنا چاہ رہے. آپ کے اپنے ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس وجہ سے آپ وہ نہیں. اب اس کو چاہیے کہ اب چھوڑ دے اور بچوں کو وہ کرنے دے اب سیاست. میں نے کہا دیکھیں، میں نے کل جانا ہے ملنے، آپ بتا دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہی کہ خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے بات کر دے اور آج ہی باہر آ جائے، مونس بھی کل ہی گھر آ جائے گا. یہ میرے بھائی کی یہ تھی آخری جو کوشش کی گئی. اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب چودھری شافع حسین صاحب، جن کے بھی بارے میں بات کی ہے پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے. اور چودھری شافع حسین صاحب آف کورس چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں. ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں. چودھری شافع صاحب السلام علیکم. جی آواز نہیں آ رہی صحیح. جی شافع صاحب السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ بہتر ہے کچھ؟ آواز سے نہیں آ رہی. چلیں ذرا کنیکٹ کر لیں شافع صاحب کو دوبارہ. اور تب تک آپ یہ بھی دیکھیے کہ خود شافع صاحب کے بارے میں پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے کیا کہا ہے اس انٹرویو میں. میں تو چاہتی نہیں تھی ان کے بارے کوئی بھی بات کروں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد، لیکن جنگ بھی نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا. شافع حسین کو اس طرح کی بری عادت پڑ گئی تالے توڑنے کی، اور توڑاتا بھی کس طرح سے. مطلب میں کہتی ہوں ہر بزدل انسان کو، کسی نے بڑی ہنسی نے بات کی ہے کہ بزدل انسان ظالم ہوتے ہیں، ظالم انسان بزدل ہوتا ہے. یہ وہ اپنی بزدل ہی دکھا رہے ہیں، اپنے طور پہ آئے نا، خود سے آئے. اب کس کیپیسٹی میں یہ پولیس لے کے دندناتا پھرتا ہے؟ یہ مردانگی ہے ان کی. 2 بہنیں میری ساتھ ہیں، کوئی ایک مرد گھر میں نہیں ہے سوائے ہمارے ملازمین کے. وہ بھی بیچارے ان سے ڈرتے. جب شروع میں انہوں نے کیا نا کام، جب ہم لاہور سے دونوں بہنیں آئی ہیں، انہوں نے ہمارے سویپر ادھر زندہ موجود ہے، اب ان کا انٹرویو کر کے پوچھ لیں اس کا گھر میں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور شافع صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شافع صاحب. السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. سر پہلے تو یہ معصومانہ سوال ہے کہ شجاعت صاحب کی بہن جو کہ پرویز الہی صاحب کی وائف ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی شجاعت صاحب نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی پرویز الہی صاحب کہو کہ بھائی PTI چھوڑ دیں تو بس پھر وہ بھی باہر آ جائے گا، مونس بھی پاکستان واپس آ جائے گا، سب مسئلہ ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے یا آپ لوگ خالی کسی کا پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ کر لو تاکہ جان چھوٹے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صادق حسین صاحب اور شجاعت صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ خاندان کٹھا چلے. جی جی. اور سیاسی خاندان کٹھا چلتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. اور مگر 2-2.5 سال پہلے ہی جو ہے مونس صاحب آئے تھے شجاعت صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سیاست اپنی. اور جو بات ہے یہ میں سن رہا تھا ویڈیو، یہ آپ نے بھی سنی ہوگی، تالے توڑنے والی. جی جی. یہ سنی آپ نے؟ جی ہاں سنی، بالکل سنی. جی جی کہیے شافع صاحب. جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی آپ کہیے.
آواز نہیں آ رہی. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹیلی فون بھی لے لیں اگر اتنا ٹیکنیکل پرابلم ہو رہا ہے تو شافی صاحب کو ٹیلی فون بھی لے لیں. اور چونکہ اور ساتھ میں وہ یہ کہتی ہیں پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کہ ہمارے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ہمارے گھر پہ روزانہ تالے توڑے جا رہے ہیں, اور یہ کام شافی صاحب کروا رہے ہیں. وہ تالے توڑواتے ہیں, ہمارے گھر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. یہ ایسی سچویشن میں اس وقت چودھری خاندان جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا, سوچا بھی نہیں تھا. جو لوگ ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, لیکن ویسے بھی عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن میں چودھری خاندان کی جو کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے پبلک میں آ کے یہ ساری الزام تراشی ہوتی رہے گی کہ جہاں پر پرویز الہی صاحب کی اہلیہ یہ الزام لگا رہی ہیں شجاعت صاحب کے بیٹے پہ کہ وہ ہمارے ہی گھر کے اندر, جو کیکی گھر ہے, ہمارے ہی گھر کے اندر جو ہمارا والا پورشن ہے اس کے تالے توڑواتے ہیں, پولیس کو لاتے ہیں, ایلیٹ فورس کو لاتے ہیں. آلسو ایک حلقے میں انتخابی سیاست میں بھی یہ آمنے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کا بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہمارے ساتھ ہے جی شافی صاحب ٹیلی فون, ہمیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر ہم آپ کو. شافی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شافی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز. وہ موقف میرا لے لیں. جی بتائیے, آپ بتائیے. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ تالے وہی مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہے آپ کا نام لے کر کہ آپ پولیس اور ایلیٹ فورس کے لوگوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور ایلیٹ فورس کے لوگوں کے گھروں کے تالے توڑواتے ہیں, ان کے اپنے گھر کے, جو کہ آپ کا بھی گھر ہے. جی جی میں اس کا جواب دے دوں. جی جی فرمائیے فرمائیے. اچھا, یہ جو بات ہوئی ہے تالے توڑنے والی, یہ بڑا ضروری ہے کہ عوام کو جاننے کے لیے, اور جو بھی یہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے. میرا اپنا کمرہ, جو میرا اپنا پورشن ہے یہاں پر گھر پر, اس کا انہوں نے جو ہے مل کے جو ہے اس کو تالے لگا دیے. پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم یہاں پر کیمپین نہیں کر سکتے. پھر کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر کوئی پیمفلٹ بینر نہیں لگے گا. پھر جو ہمارے ورکرز ہیں انہوں نے خود بلا کے ان کو کہا کہ ہم یہاں سے چلے جاؤ, تم لوگ اس گھر سے چلے جاؤ, ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوئے گا. پھر ورکروں جو ہمارے ساتھ ورکرز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم آئے گا تو ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, ہم نے لسٹیں بنا لی ہوئی ہیں. یہ کن کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ اب میرا اپنا کمرہ جس کی چابیاں نہ دی جائیں تو وہ تالا میں اپنے کمرے کا توڑوں گا تو جاؤں گا اگر کوئی چابیاں نہیں دے گا مجھے. اس کا آپ جواب دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے وہ اس کمرے کا تالا توڑوایا جو میرا اپنا کمرہ تھا, جو انہوں نے لاک کر دیا تھا, جو انہوں نے لاک کر دیا تھا, اور ملازموں کو کہا تھا چابیاں لے کے گھر چلے جاؤ. تو پھر آپ نے بذریعہ پولیس وہ کمرہ کھلوایا؟ پولیس نہیں, یہ غلط بیانی ہے. بذریعہ پولیس نہیں, میں نے اپنے ملازموں کا کہ لاک والے کو بلاؤ باہر سے اور یہ تالا توڑوا دو جس کمرے میں نے جانا ہے. پولیس کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آگے پیچھے ہم تو نہیں کروا رہے. اور جو جہاں بات ہو رہی ہے اپنے بل بوتے کی, تو اللہ کا فضل ہے, جو شجاعت صاحب نے مجھے ٹریننگ دی ہوئی ہے اپنے بل بوتے پہ بڑا کچھ کیا ہوا ہے. ہاں جی, ہم کوئی وہ بورن ود گولڈن سپون والی چیز نہیں ہے. لیکن وہ جو یہ کہتی ہے کہ مونس صاحب یہ یعنی گھر میں روزانہ ہر دوسرے دن چھاپا پڑ جاتا ہے, تالے ٹوٹتے ہیں. نہیں, وہ چھاپا جو پاڑا ہے, جو جہاں سے چھاپے پڑتے ہیں وہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نا. چھاپوں سے نہ میرا کوئی لینا دینا ہے, نہ طالب حسین صاحب کا لینا دینا ہے. یہ قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے چھاپے جو پڑ رہے ہیں. ہم نے نہ کبھی انتقامی کارروائی کی ہے اور نہ کبھی کریں گے. اور جہاں تالے توڑنے والی بات ہے, انہوں نے جہاں جس کمرے میں میں باہر کیمپین کے لیے جاتا ہوں اور جب رات کو واپس آتا ہوں تو میرا کمرے کا جو پرائیویٹ تالا ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, اور دن رات جو ہے وہ ہمیں یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری کیمپین ڈسٹرب ہو, مگر انشاءاللہ کیمپین یہ ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب کی فیملی کر رہی ہے یہ. بس یہ سمجھیں آپ کے جو ایک چار دیواری میں جو رہ رہے ہیں اسی چار دیواری میں ایک سائڈ وہ رہ رہی ہے کہ جو ڈسٹرب کرنے والی, اور جو بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ سارا جھوٹ ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بات کی. ویسے جو ان کے گھروں پہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں جن سے آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ قابل مذمت ہے جو چھاپے پڑ رہے ہیں؟ چھاپے جو پڑ رہے ہیں وہ تو پہلے ڈھونڈ رہے تھے نا غالباً کچھ مہینے پہلے شاید کسی کو, اور اس کے بعد جو یہ بات کی جا رہی ہے تالے توڑنے والی, جی اس میں کوئی پولیس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ گھر اپنے جائیں اور آپ کا جو لاک ہے کمرے کا وہ چینج ہو جائے تو وہ تو آپ کی بات ہوگی نا, وہ تو آپ نے جواب دے دیا اس کا کیا. لیکن میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں, جو وہ کہہ رہی ہے گھروں میں ریڈ پڑ رہا ہے ہمارے, ہر دوسرے دن تالا ٹوٹتا ہے, دوسرے چھاپا پڑتا ہے, یہ قابل مذمت ہے؟
نہیں جو ریڈ ہو رہے ہیں وہ کیوں پاڑ رہے ہیں اس کے پیچھے تو میں نہیں گیا. میں تو ادھر کیمپین میں آپ کا خاندان ہے تو آپ کو تو ظاہر ہے ہم سے تو زیادہ اطلاع ہوگی, تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں, قانون اپنا راستہ بنا رہے ہیں یا غلط ہو رہا ہے؟ ہر چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے تو اصولی بات ہے, لیکن ہو رہا ہے میرٹ پہ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ یہ نہیں, یہ میں تو پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرٹ ہے کیا نہیں ہے, مگر میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اصولی سی بات ہے نا. معاملات ہیں وہ میرٹ. یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس وقت پھر جو جیل میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, قانون کے مطابق ہو رہا ہے, یا وہ غلط ہو رہا ہے؟ جو پرویز صاحب کے ساتھ شجاعت حسین صاحب پرویز صاحب کے پاس 4 بار گئے ہیں. میں مختلف, آپ میری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری تو خواہش ہے کہ پرویز صاحب باہر آ جائیں اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ ایک جنرل جنیرک بات کر رہے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں, آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے. میں بات کر رہا ہوں آن فیکٹس اینڈ فگرز. مجھے میری عادت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ تو قانون بتا سکتا ہے نا. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح میں کوئی مطلب کہ کوئی ادارے کا کوئی ہیڈ ہوں. میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو بے گناہ ہونے کا گناہ, لیکن آپ کے اتنے قریبی رشتے دار ہیں تو آپ کا تجزیہ ہوگا نا. کسی کے گھر پہ کوئی تو اس کا بھائی پھوپھی وہ تو کہیں گے نا یار ہاں ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, بالکل زیادتی ہو رہی ہے. ایک اوپینین تو ہوگا نا. میں وہی اوپینین, اوپینین میرا یہ ہے کہ میری خواہش بھی اور اوپینین بھی ہے کہ جلد ان کو باہر آ جانا چاہیے. وہ تو سر آف کورس ہے, لیکن آپ اس پہ کمنٹ آپ ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ یا غلط ہو رہا ہے. اور شجاعت صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ بھائی پی ٹی آئی چھوڑ دیں تاکہ مجھے نہیں پتا کہ میڈیا میں چل رہا ہے یہ پیغام جو ہے. یہ شجاعت حسین صاحب تو 2 مہینے پہلے گئے تھے پرویز صاحب سے ملنے اور 4 بار گئے ہیں. تو یہ اب جو آپ پیغام کی بات کر رہے ہیں یہ تو بتاتے خود میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس بات کا. نہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ شجاعت صاحب پیغام بھیج رہے ہیں نہیں بھیج رہے؟ سر آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی, صبح 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کارنر میٹنگ اور محلے اور گلیوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور شجاعت حسین صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خاندان کو اکٹھا چلنا چاہیے. آپ نے نہیں شجاعت صاحب سے پوچھا, اتنی بھی ڈسکشن نہیں ہے آپس میں کہ سر پرویز صاحب کے ساتھ ملے تو ہے نا, تو تب یہ پیغام آپ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو بھائی تاکہ جان چھوٹے, یا نہیں دے رہے پیغام؟ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیسرا الہی صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شجاعت صاحب یہ پیغام بھجوا رہے ہیں پرویز صاحب کو؟ وہ کہہ رہی ہیں آج میری بات ہوئی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں کل ملنے جا رہی ہوں, آپ بتائیں کیا کہوں. تو شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں نے بھی تو سیاست چھوڑ دی ہے, پرویز صاحب کو وہ بھی چھوڑ دے اور پی ٹی آئی چھوڑ دے, پرویز بھی باہر, مونس بھی پاکستان میں. یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی؟ ٹھیک, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یار جو کہہ رہا ہو کہ جی میں تالے تڑوا رہا ہوں, جو کہہ رہا ہو کہ میں پولیس فورس سے تالے تڑوا رہا ہوں, تو مجھے تو نہیں پتا پھر کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون نہیں ٹھیک کہہ رہا. یہ تو موقف ہی اور آسان ہے نا. آپ شجاعت صاحب سے آپ نے نہیں پوچھا کل سے ہیڈلائن چل رہی ہے کہ سر یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نا ابھی, تو میں بتایا تو ہے وہ لاہور میں ہے. میں آپ کو کوئی آپ کو نہیں معلوم آپ کو, حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے بات ہو چکی ہے. ویسے پہلے 2 مہینے پہلے ہوئی تھی نا, 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی. تو تب آپ نے پوچھا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں, شجاعت صاحب نے 2 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ سی ایم بھی بن چکے ہیں, آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں, سارا کچھ بن چکے ہیں, اسپیکر بھی بن چکے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو آپ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں. یہ تو 2 مہینے پرانی بات ہے. اچھا, اور ویسے آپ کا چلیں یہ ساری بات ہو گئی, آپ کا ویسے پرویز الہی صاحب کو ذاتی اپنی ساری بات ہو گئی, میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. آپ کا یہ مشورہ ہے پرویز صاحب کو کہ چھوڑیں سیاست دیکھیں, جب شجاعت صاحب بڑے ہیں انہوں نے مشورہ دے دیا ہوا ہے. اچھا, دیا ہوا مناسب نہیں ہے کہ میں تو ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. شجاعت صاحب نے دے دیا ہوا. اور ایک کل رات گجرات میں جو ریڈ پڑی ہے اس کو آپ کے علم میں ہے؟ گجرات میں جو ریڈ پڑی ہے نا, میں جب کیمپین کر کے واپس آیا ہوں تو اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ یہ گھنٹہ پہلے یہاں ریڈ پڑی تھی. وہ کس کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے, کہاں ریڈ پڑی ہے؟ اسی گھر پہ پڑی ہے جس 4 دیواری میں بھی رہ رہا ہوں, جہاں پر مجھے روزانہ 2 گھنٹے تنگ کیا جاتا ہے. وہ ریڈ پولیس نے ماری ہے؟ یہ مجھے پتا لگا جب ریڈ ہونے کے 1 گھنٹے بعد. سمیرہ الہی صاحب ڈھونڈ رہے تھے, کس کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے, اس کا نام میں نے پوچھا ہے اور نہ میرے پاس معلومات ہے, اس لیے کہ میں اپنا یہاں پر کیمپین میں بزی ہوں. اور جو کیسز چل رہے ہیں, جس کے بھی چل رہے ہیں, وہ تو ٹی وی سے پتا لگتا ہے کس کا کیا کیس چل رہا ہے. میں تو اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا. ڈسٹرکٹ وائز بھی میں نے رابطہ رکھنا ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کے ساتھ, اور یہاں پر بھی جو دن رات. سر تھینک یو ویری مچ. مائی لاسٹ کامنٹ کہ سر اس پہ لوگوں کو ضرور آئی بروز ریز ہوں گی کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کی ذاتی نہیں ہونی چاہیے, میری خواہش ہے کہ وہ باہر آ جائیں, لیکن آپ اس سب کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ نہیں کرو, یا ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں, آپ اس کو نہیں پوزیشن لے رہے, آپ یہ تھوڑا سا اس پہ ضرور آئی بروز ریز ہوں گی. لگ رہی آپ اگر ڈسکرائب ظلم کیا ہوتا ہے؟
سننے ہوتے ہیں. انصاف کی ضد ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. میں نے تو کہا ہے زیادتی نہ ہونا. اور میرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرٹ کا مطلب ہوتا ہے ہو ڈس ایگری کہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہونی چاہیے. میں تو پوچھا ان کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں. سو یو آر نہیں, میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میرٹ ہونا چاہیے. میرٹ کا مطلب ہی انصاف ہوتا ہے. ان کے ساتھ میرٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس پہ آپ کامنٹ کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں, میں نے کہا ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. میرٹ ہر پہ ہونا چاہیے. میرٹ وہ تو اصولی بات ہوگی نا. آپ پریسائز جنرل بات کر رہے ہیں. بیٹھ کے تنگ کیا جاتا ہے, اس میں میرٹ ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے ورکروں کو اسپین سے کالز آ رہی ہیں. آپ کو پتا نا اسپین میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ منہ سلائی صاحب بیٹھے ہوئے. ہاں, وہ اپنے مختلف لوگوں کے تھرو ہمارے ورکروں کو کال کروا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ٹائم آئے گا تم لوگ الٹا لٹکا دیں گے, تم لوگوں کو چوک پر یہ کر دیں گے. تو ہم نے تو کبھی تھریٹنگ کال نہیں کروائی کسی کو. بہت شکریہ جی. اسٹرینج آئی وڈ سے. بہت شکریہ جی شافی صاحب سر, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. کوئکلی ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی اور آخری اسٹوری کی طرف. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارے آج کے مہمان اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو آپ کسی بھی ٹیلی ویژن ٹاک شو میں, ٹاک شوز کی زینت ہوا کرتے تھے, اور دوسرے دن آپ دیکھتے تھے ان کا انداز خطابت اور بات کرنے کا انداز, وہ آپ کو اس میں بڑے جانے پہچانے مانے. آج کسی بھی ٹاک شو میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو بہت عرصے بعد, شاید 5 سال سے زیادہ, 5 سال بعد کسی بھی ٹیلی ویژن ٹاک شو کی وہ دوبارہ زینت بن رہے ہیں. آئی ایم گریٹفل کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور انتخابی سیاست کے حوالے سے, کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کچھ ان کے حوالے سے بھی ذرا کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما, ایز اے سیٹ کسی بھی ٹاک شو میں بہت عرصے بعد, شاید 5-7 سال بعد, جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر. مجھے پرانا سارا وقت یاد آ گیا آپ سے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بھی. تو بہت, آپ میں نے صحیح کہا تھا کہ 5 سال ہو گئے تقریباً آپ کو؟ اور زیادہ, میرا آخری ٹاک شو کسی اسٹوڈیو میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2015 کا ہے. اوف, تو 2024 آ گیا, تقریباً 9 سال ہو گئے تقریباً. آلموسٹ اسٹوڈیو میں. جی باقاعدہ. اور آپ نے پاکستان, یعنی جو سارا ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا MQM کا, وہ 22 اگست 2016 کا, اس سے پہلے بھی معاملات تو خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. 22 اگست 2016 کے بعد بالکل ہی. آپ کب گئے تھے پاکستان سے؟ فیب 2016 فیبروری. تب وہ گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا. ظاہر ایسے ہی. اور آپ اسی وجہ سے گئے تھے؟ ظاہر ہے, کچھ تھریٹس تھے, اور تھریٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری تھا. تھریٹس فرام ڈفرینٹ کارنرز, کیونکہ ہمارے تھریٹس بہت زیادہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتے, مگر ہمیں محسوس ہوتا ہے تھریٹ کالز ہوتی ہیں, کچھ ایمبوشز ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان دی ایئر ہوتی ہیں, اور ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے. آپ باہر تھے اور اسی دوران 22 اگست ہو گیا. ایگزیکٹلی. آپ کہاں تھے اس وقت؟ کینیڈا. اینڈ یو ریئلائز, کیونکہ آپ سے اس سے پہلے اس پہ بات نہیں ہوئی, اس لیے میں تھوڑا سا ماضی میں جا کے پھر حال کر رہا ہوں. جب یہ ہوا تب یو ریئلائز کہ اٹس اوور ناؤ, یا بعد میں ایونٹس سے پتہ لگا آپ کو کہ یہ ہو گیا, یا آپ کا تجزیہ تو اس وقت ختم ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ شیپ اپ ہو رہی تھیں, اور میرے خیال سے سمت کا تعین بھی کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں تھا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, اور کوئی ایسی سچویشن آئے گی کبھی آگے جا کر کہ کسی وقت بھی ایسی سچویشن ہوگی کہ جہاں چیزیں میلٹ ڈاؤن کریں گی یا کلیپس کریں گی. اس کو ہو گیا. وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی, اور ایک ایسا اندوناک ایونٹ ہوا کہ جس کے بعد چیزیں بالکل ڈسرپٹ ہو گئی. جو ابھی میں اتفاق سوال ریپیٹ ہو رہا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے جو 22 اگست کو کہا گیا؟ مطلب اس سے دو رائے, پاکستان کے سبجیکٹ کے اوپر میرے خیال سے کسی بھی پاکستانی کو کہیں بھی کوئی بھی کوشچن نہیں ہو سکتا نا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو کسی طور پر بھی قابل ستائش تو نہیں ہو سکتا, اور اندوہناک. صحیح. ان یور اوپینین واٹ لیڈ ٹو دس, کیونکہ آپ نے ظاہر ہے جو بانی MQM کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے, رابطے میں رہے ہیں بہت زیادہ. سو ان اے نٹ شیل اگر میں آپ سے پوچھوں, چونکہ اگین آپ سے اس بارے میں تفصیلی بات نہیں ہوئی, تو واٹ لیڈ ٹو دس؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ان کی کچھ ذاتی عادات ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ذہنی رجحان ایسا ہو گیا کہ وہ کچھ بھی کہہ دیتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ وہ انڈیا کے ایجنٹ تھے اس لیے وہ انہوں نے یہ کہہ دیا. واٹ لیڈ ٹو دس آپ کے خیال میں؟ مطلب میرے خیال سے ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ یوں کہیں کہ ایک فٹیگ کریٹ ہوتی ہے نا کسی کے بھی ذہن کے اوپر. فٹیگ مطلب ایک لانگ پورا پیریڈ ہے جہاں پر جو ٹینشنز ہیں اور مطلب مشکلات ہیں اور چیلنجز ہیں, اور شاید کسی وقت آدمی آ کے برسٹ کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے کہ جیسے شاید نہیں کیا جانا چاہیے تھا, اور چیزیں اس سے پہلے مینج ہو جانی چاہیے تھی,
اور اس کو سمجھداری کے ساتھ اور بہت ہی خیال کے ساتھ، اور کیونکہ معاملات فرجائل ہوتے ہیں اور فرجائل معاملات کو ہی اس میں سے اس دشوار گزار راستے میں سے نکل کر اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے مینڈیٹ کو، اپنے شہر کو، اپنی قوم کو بچا کر لے جانا ہی میرے خیال سے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. اس مشکل میں لوگ آتے ہیں اور اگر وہ چیزیں لنگر آن کر جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ والی صورتحال ہوتی. میں اگر ایک اسٹریٹ سوال پوچھوں کہ آپ کو اب تو سارے واقعات ہو گئے نا، بہت اس پہ بات بھی ہو گئی، سب آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کسی اور ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، انڈین دیکھیے ٹو بی ویری آنےسٹ کہ جو چیزیں میرے سامنے آئیں، انور صاحب کا بیان آیا، دیگر لوگوں کے بیان آئے، میں نے بیانات ہی سنے ہیں. صحیح. میرے سامنے کبھی کچھ نہیں ہوا، میں لندن میں نہیں رہتا تھا، میری ساری زندگی یہیں گزری ہے، تو اس بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہوں گا، قائم نہیں کر سکتے. میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. مگر جو انور صاحب کے بیانات ہیں، آئی ڈونٹ نو، خود مصطفیٰ صاحب کو جو آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرے سامنے کہا ہے، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے. تو اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو میں پھر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. مگر جو قرین قیاس ہے، جو انور صاحب کے یا طارق میر صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں، وہ آن دا ریکارڈ ہے. یعنی اگر میں یوں ریفریز کروں، غالب امکان ہے اس بات کا کہ معاملہ اس طرف ہو. دیکھیے میں حتمی طور پر نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ مجھے دی ادر سائڈ آف کوئن نہیں پتا. اگر مجھے پتا ہوتا، میں لندن میں رہتا ہوتا، تو میں بڑا کانفیڈنٹلی کوئی بات، آپ کو پتا ہے کہ میں سویپنگ سٹیٹمنٹس دینے کا قائل نہیں ہوں اور چیزیں شاید پالیٹکس میں گرے رہتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. کرسٹل کلیئر اباؤٹ ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ جو انور صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں، جو طارق میر کے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. پھر یہ ہوا کہ آپ یہ 2016 ہو گیا، آپ اس سے پہلے ہی پاکستان سے باہر تھے، پھر یہ ہو گیا، پھر 2018 میں یکدم آپ واپس آئے. جی. الیکشن ہونے والے تھے اور یکدم آپ واپس چلے گئے. جی. جب آپ آئے تھے 2018 میں، تب یہ سوچ کر آئے تھے کہ میں کچھ گھنٹوں بعد واپس جا رہا ہوں؟ نہیں. آپ یہاں میرے خیال سے کچھ ایڈوائسز تھیں اس میں اور کچھ تھریٹس کی جو سچویشن تھی وہ پریویل کر رہی تھی، اور پارٹی کے ہی کہنے پر میں آیا تھا، پارٹی کے مشورے پر میں واپس چلا گیا تھا. اور وہ اتنی کوئک ڈیولپمنٹس ہوئی کہ ودن 48 آورز میں واپس چلے گئے تھے. ودن میں بھی 24 آورز. 24 آورز ایگزیکٹلی. اتنی، یعنی آپ کو پارٹی نے سجیسٹ کیا کہ آ جائیں، حالات بہتر ہیں، اور اتنی تیزی سے ڈیولپ ہوئی کہ پارٹی نے کہا کہ آپ نکلیں. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ ظاہر ہے کہ مجھے جانا پڑا. پھر آپ واپس آئے 2020 میں تقریباً نومبر 19. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی آلموسٹ. اور اگین پارٹی نے سجیسٹ کیا کہ معاملات بہتر ہیں. ہاں، پارٹی نے کہا کہ چیزیں اب کچھ شیپ اپ ہو رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم واپس آؤ. لیکن آ کر آپ اس طرح فعال نہیں ہوئے، اس کی وجہ؟ آتے ہی کچھ میری طبیعت خراب ہوئی تھی. پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا، پے در پہ چیزیں ایسے ہوئیں اور کافی طبیعت خراب رہی تھی بیچ میں. پھر والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر ظاہر ہے کہ آدمی اتنے عرصے ملک سے باہر رہتا ہے نا وسیم، تو ہم تو مڈل کلاس کے لوگ، کچھ اکنامک ایشوز آتے ہیں، آدمی اپنی معاش کے اوپر توجہ دیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ملا جلا کر وہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں. اگر ہم بھی کوئی فیوڈلز ہوتے، بڑے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو شاید ہم بھی بڑے کنوینئنٹلی چیزوں کو ڈیل کر لیتے. مگر اب آپ نے سوال، یہ بات خود کہہ دی، اس لیے میں سوال پوچھ دیتا ہوں، ورنہ میں کنفیوز تھا کہ میں بات پوچھوں یا نہ پوچھوں. اس دوران اگر آپ چاہیں اس کا جواب دیں گے. اس دوران بڑی ایک بات ہوئی کہ وہ آپ نے کینیڈا وغیرہ میں اوبر وغیرہ بھی ڈرائیو کی، اور وہ بہت ایک زمانہ ٹرینڈ کر رہا تھا جس پہ آپ کو کوئی کامنٹ نہیں آیا. تو اب آپ نے بات کی ہے تو میں کامنٹ کا کیوں نہیں. دیکھیے صبح سے شام تک میری ایک ریگولر جاب تھی. ظاہر ہے کہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے اور میری ریگولر جاب تھی. میں ایک مجلسی آدمی ہوں اور ہمارا جو حلقہ احباب ہے وہ شام سے ہی شروع ہوا کرتا تھا. سارے جو ہماری ہیپننگز تھیں وہ شام میں ہوا کرتی تھیں. تو جلا وطنی میں اکیلا جب آدمی ہوتا ہے نا، بیگم بچے بھی یہاں، امی بھی یہاں، بہن بھائی بھی یہاں، اور تنہائی ہوتی ہے، تو پھر وہ شام گزارنی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. کتنا دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، کتنا رشتہ داروں کے گھر جا سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ شام کی کوئی مصروفیت ڈھونڈی جائے، اور کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ جس پر کوئی ٹرف بھی نہ آئے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، مطلب کہ نہیں تو اس میں کیا حرج ہے.
आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास एंड प्राउडली ठीक कि मैंने अगर उबर चलाई है, मेरी 2,500 राइड्स हैं। अच्छा 2,500 राइड्स, मतलब जाहिर है कि क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वहां पर हर चीज का रैकेट होता है। हाँ जी। और जाहिर है कि अगर कभी कोई निकालना चाहेगा तो कैनेडियन रैकेट से मेरा टैक्स निकाल लेगा, या उबर के रैकेट से चल भी उबर का वो 4.8 रेटिंग से। अच्छा ओके, एग्जैक्टली 4.86 मुझे याद है, आउट ऑफ 5 रेटिंग्स थी 4.86। You did it quite well। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक जो काम भी किया दिल लगा के किया, मेहनत से किया, ईमानदारी से किया, और इसमें नहीं विद सो गुड। मैं मतलब आपकी सियासत के उससे इख्तिलाफ इसमें इत्तेफाक क्या किया है जा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी मुझे कोई गुड शर्मिंदगी एग्जांपल आए नहीं थे। है, I am- होनी भी नहीं चाहिए हाँ, ऑफ कोर्स आई एम। तो अच्छा ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप ये इस इलेक्शन में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे? कुछ टेक्निकल रीजन है अच्छा, कि जिसकी जिनकी वजह से आपने पार्लियामान छोड़ी भी थी 2012 जी में हाँ, शायद। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसकी वजह से मैं हिस्सा अभी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजरना है। तो देखते हैं आगे चलकर इंशाल्लाह। और फिलहाल तो जाहिर है कि आई हैव टू स्टैंड बाय माय पार्टी एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इस वक्त पार्टी में क्या ओहदा रखते हैं? सेंट्रल कमेटी मेंबर, जिसको आप मेंबर राब्ता कमेटी कहते हैं। ऑफ कोर्स सही है। और यानी अब आपको ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है 8 फरवरी को इलेक्शंस तो हो रहे हैं, इसमें आपको क्या तज्ज़िया है? मेरे ख्याल से तो हो रहे हैं। और इसमें आपको क्या लगती है पार्टी की पोजीशन? चूंकि पिछला इलेक्शन इनके क़याम से लेके अब तक का तारीख का 32 इलेक्शन था, मैं ठीक कह रहा हूँ? इंतखाबी नताइज की कौन सा इलेक्शन? पिछला वाला 18 वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। कराची का किसको नहीं पता वसीम, हमारा मैंडेट छीना गया हमसे, और DRS बैठ गया, फॉर्म 45 नहीं मिले, RTS सॉरी, आई एम सो सॉरी, RTS बैठ गया, फॉर्म 45 नहीं मिले। फैसल सब्जवारी पाकिस्तान में पहले आदमी थे जिन्होंने सबसे पहली पूरे पाकिस्तान में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमसे हमारी 10 नशिस्तें जबरदस्ती छीन ली गई, सोते हुए कैंडिडेट्स को घरों से उठाकर बताया गया कि वो जीत गए। तो ये किससे ढका छुपा है? किसी से ढका छुपा नहीं है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना खोया हुआ लेजिटिमेट मैंडेट, जिसकी एक तारीख है हमारी, हम वो वापस आ सकते हैं। आपको लगता है फिर एक सियासी गलती की अंतिम ने कि जिस जमात को ब्लेम किया कि ये हमारा मैंडेट चोरी करके ये ले गई है, उसकी इत्तेहादी बन गए? मेरे ख्याल से इमरान खान ने बड़ी वजाहत से इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया था, लीड एंड प्राइम मिनिस्टर, कि मैं अपने इत्तेहादियों को कैसे चलाता था, अदर वे राउंड किस तरह मैनेज करता था, वो बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो इत्तेहादी नहीं थे इसका एक और दावे भी है ना, बांध के डाले गए थे। इसका एक और दावे भी है ना, वो चलाते थे, आप भी चलते थे ना। तो बांध के डाले गए थे भैया, बांध के डाले गए थे। अभी खुल गए वो हाथ के बंदे में, पर ये बता दें हाथ के हाथ। जाहिर है हाथ के हाथ बता दें कि हाथ खुलेंगे नहीं। हम अपने मैंडेट के लिए कोशिश कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो हमने बागे जना में जलसा किया है, जिसमें अवाम की एक कसीर तादाद वहां पर मौजूद थे अवाम, और बहुत एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी जलसा था, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MQM इज बैक। इंशाल्लाह हम अपना खोया हुआ मैंडेट बफजल ताला हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप नून लीग की तरफ जो टिल्ट है आपका, ये अपनी मर्जी से या बांध के डाले गए हैं? देखिए, बात यह है वसीम के जहां तक पीपल्स पार्टी से इत्तेहादों की तारीख है, वो आपसे ढकी छुपी तो नहीं। जनाब रजी अख्तर शौक का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि और क्या मुझसे तेरी कूजा गरी चाहती है। अच्छा। और क्या मुझसे तेरी कूजा गरी चाहती है। मैं यहां तक तो चला आया हूं गर्दिश करता। कितने इत्तेहाद किए, कितने मौके फराहम किए पीपल्स पार्टी को कि कुछ कर दें अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध के लिए, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास के लिए, सक्खर के लिए। मतलब मुझे तो सुनने को ये मिला कि जो सूरत हाल है इस वक्त कराची की जी, तो वो झल मक्सी में जो ऑफ ट्रैक डेजर्ट रैली होती है वो तो अब कराची की सड़कों पे होनी चाहिए। वो झल मक्सी कहाँ जा रहे हैं लोग? अच्छा, तो कराची आए। तो अब तो कह दीजिए कि अब हमारी तौबा इस जमात के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। देखिए, तो कह दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि भाई ये भी सियासी बयान है। MQM की तारीख में पहली बार
انتخابات سے پہلے ایم کیو ایم نے یہ طے کیا کہ وہ نون کے ساتھ اتحاد کرے گی. وفاق میں نا سندھ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں سندھ آپ کے خیال میں نہیں میں جائیں گے؟ ایسا ہوگا ہاں کہ کہ وفاق وفاق نون میں پہ ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کو جانتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں، کہ ہو سکتا ہے دیکھیے کہ جی نون کی وہاں اتحاد نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے یہاں اتحاد دیکھیے ایسا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا. اور تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان ہم نون کے اتحادی ہوں گے وفاق میں, سو اٹ آٹومیٹکلی مینس کہ ہم پیپلز پارٹی کے اتحاد نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا یہ مطلب یہ آپ نے خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا وسیم, اچھا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نون کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے باقیوں کے ساتھ نہیں جا رہا. اب نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ہو گیا اتحاد تو الگ بات ہے. دیکھیے وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ کہ ایم کیو ایم پہلی بار میرے خیال سے ایم کیو ایم کی 40 سالہ تاریخ 84 میں ایم کیو ایم بنی ہے, یہ 2024 ہے, 40 برس آلموسٹ ہونے کو آ گئے, تو 18 مارچ کو ہو جائیں گے. ایم کیو ایم کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی طے کر لیا گیا اس بات کو, اور میرے خیال سے بالکل ٹھیک طے کیا گیا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گزشتہ 13-14 برس 3 حکومتیں سندھ کی پیپلز پارٹی کی, اس میں 2 برس ایم کیو ایم اتحادی تھی, 13 برس تو اپوزیشن میں تھی نا ایم کیو ایم. 13 برس پیپلز پارٹی کو سنگل ہینڈڈلی صوبہ چلانے کو ملا ہے, سنگل ہینڈڈلی. کیا ہوا سندھ میں, کیا ہوا کراچی حیدرآباد میں, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. 22,000 ارب بجٹ کا جو خرچ کیے گئے سندھ کی تعمیر و ترقی میں. آپ کو لگتا ہے کہ 22 ارب مطلب کراچی کی جو صورتحال ڈیٹیریٹ کی ہے ان 15 سالوں میں, وہ کسی سے ڈکی چھپی تو نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو آپ اتحاد میں جاتے آتے رہے ڈسپائٹ آف ویری ہارش ایکسپیرینسز, اس میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ باندھ کے ڈال دیا گیا؟ نہیں, بہت پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں بہت سارے چیلنجز سیاست میں ایسے ہوتے ہیں جو شاید دکھائی نہیں دے رہے ہوتے, مگر آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی طرح ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر بن گئے ون وے اور دی ادر, تو شاید آگے چل کے ملک و قوم کا نقصان ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. مگر پچھلے 13 سالوں میں 15 میں سے 13 میں تو ان انٹرپٹڈ رول کیا نا پیپلز پارٹی, ان انٹرپٹڈ. ٹھیک ہے نا, مطلب دیور لائک آپ یوں کہیں کہ سندھ میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت, اس کے نتیجے میں عوام کو کیا ملا, اہل کراچی کو کیا ملا, اہل لاڑکانہ کو کیا ملا. اس لیے اب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی نہیں بنے. نہیں, ہمارے اپنے تلخ تجربات بھی ہیں نا بھائی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ڈیولپمنٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے, تلخ تجربات الگ سبجیکٹ ہے. مینی ریزنز دیر آر ٹو ریچ دس کنکلوژن کہ پیپلز پارٹی کے اتحاد میں نہیں جانا. اس لیے ہی بڑا سوچ سمجھ کر ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم نون کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ پاکستان کا کراچی میں جو ٹوٹل مینڈیٹ ہے وہ 7 یا 8%. صحیح. باقی 92-93% مینڈیٹ ایم کیو ایم طے نہیں کرتی. صحیح. جب ایم کیو ایم طے نہیں کرتی تو اس کے سامنے آپشنز 2 یا 3 آتے ہیں. بھائی پیپلز پارٹی جیتے گی, پیپلز پارٹی جیتے گی, اگر وفاق میں پیپلز پارٹی حکومت آ گئی تو پھر ہم اپوزیشن کریں گے دائرے نون کے, تو نون آئے گی یا کوئی اور جماعت آئے گی, اور وہ آپشنز ایم کیو ایم کریٹ نہیں کرے گی, وہ تو پاکستان کے عوام. بریک کے بعد ذرا انتخابی صاحب سے بات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. حیدرآباد رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر الیکشن سے پہلے اگر لندن سے آواز آئی کہ بائیکاٹ کریں الیکشن کا, نہ نکلے مہاجر لوگ, تو آج آ گئی ہے میرے خیال سے, آ گئی ہے. مطلب سوچنا چاہیے اہل کراچی کو کہ اگر گراؤنڈ پہ موجود جو بھی ہے ایم کیو ایم پاکستان ہے, اگر فرض کریں کہ بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو یہ حلقے کس کو جائیں گے, سوچنا چاہیے. 2018 میں جب گئے تھے یہ حلقے ہمارے ہاتھوں سے اور چھین لیے گئے تھے, تو یہاں پر کون مسلط ہو گیا. اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بھی عوام کو سوچنا چاہیے کہ 1 اور 5 برس. اور جب آپ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے, تو کیا لندن کے لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, ان کے لندن کے لیے بھی, یا نہیں انہوں نے ایسا کام کیا کہ ان کو ان پہ سیاست میرے خیال سے اس میں جو معاملات ہیں وہ ریاست کو ہی طے کرنے ہیں, اور جو صورتحال لگ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ سامنے سے لیول پلینگ فیلڈ مانگی بھی جا رہی ہوگی.
مطلب جو ہارڈ ہٹنگ سٹانس ہے وہ آلریڈی موجود ہے اپنی جگہ. وہ تو کہنا انہیں بندے کھڑے کر رہے ہیں، ان کو لڑنے دو، نہیں لڑنے. بھائی مانگ تو رہے ہیں، وہ مانگ ایک طرف بائیکاٹ ہے، ایک طرف بندے کھڑے کر رہے ہیں. اور یہ سوال تو بہت پیچھے رہ گیا نا کہ اب کیا کبھی دوبارہ معاملہ ایک ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تو پیچھے رہ گیا نا سوال بہت. ایسے اب ہی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اب آپ ان کو انتخابی سیاست کے ٹرم میں اپنا انتخابی سیاست کے ٹرم میں یا ویسے بھی اب آپ کے سیاسی مخالف ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب نام لے کر یہ کہا جائے گا کہ MQM پاکستان کو ووٹ نہ کریں تو حمایتی تو نہیں ہے. بلہ چلے جانے سے آپ کو سیاسی فائدہ ہوگا بہت، کیونکہ ووٹرز کنفیوز تھوڑا بہت یقیناً ہوگا. اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ووٹ بینک تو ہر جماعت کا ہے. یہاں تو جو دیگر جماعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے بھی ووٹ بینکس ہیں، پاکٹس ہیں. اور اگر ووٹ ایک جگہ کنسالیڈیٹڈ نہیں ہے تو اسکیٹرڈ ہے پورے کراچی میں، مگر ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے. MQM کا اتحاد صرف مسلم لیگ نون سے اس کا ہم نے تذکرہ کیا، یا الگ الگ حلقوں میں الگ الگ لوگوں کو بھی آپ اتحاد کر رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یا نون لیگ سے ہی ہے؟ نہیں، دیکھیے، ایک ہے لفظ اتحاد، ایک لفظ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. جی جی جی. تو جب آپ فائن ٹیون کرتے ہیں تو آپ حلقوں تک چلے جاتے ہیں. جب حلقوں میں جاتے ہیں آپ وہاں تو اب جیسے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلی ہے، سب کے سامنے چلی ہے. GDA جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، ناٹ سنگل پولیٹیکل پارٹی، اٹس اے الائنس. اس الائنس میں بھی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. ان سیاسی جماعتوں میں بھی ان کے کینڈیڈیٹس کو کہیں نہ کہیں سیٹیں الاٹ کی گئی ہیں GDA کی جانب سے. ان کی پارٹی، آف کورس ان کی پارٹیوں نے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت کون سی ہوگی، تو آپ ظاہر اپنی جماعت کے نام لیں گے. آپ دوسرے نمبر پہ کون ہوگی آپ کے خیال میں، یعنی آپ کا مقابلہ کس سے ٹورڈز دی اینڈ؟ پیپلز پارٹی یا PTI؟ میرے خیال سے جو MQM کے بعد بہت ڈسٹینس پہ نمبر 2 ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہوگی. MQM کو کیا لگتا ہے 22 میں سے کتنی سیٹیں؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ 16 سیٹوں پر تو بہت ہی زیادہ جان لگائیں. کراچی پلس حیدرآباد یا صرف کراچی؟ نہیں، صرف کراچی کی بات کریں. اور کیونکہ 22 میں سے 18 کینڈیڈیٹس ہم نے فیلڈ کیے ہیں کراچی میں. 22 میں سے 18 میں 16 ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا گمان غالب یہ ہے کہ یہ جیتی جا سکتی ہیں اگر ایفرٹس کی جائیں تو. حیدر عزیز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یو آر ویری ویلکم. لیٹس سی، آئی تھنک اب آپ مزید فعال ہوں گے ابھی سیاست میں، آپ دیکھیں گے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ دینے کا. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.